نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جس وقت آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ نے ان کو پورا کر دکھایا. قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، بے شک میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، آپ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو شامل نہیں ہوگا. پچھلی آیات کریمہ میں تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ گزرا ہے، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک. تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دیے جانے والے انعامات کا تذکرہ اور بنی اسرائیل والوں کی سرکشی اور نافرمانی کا تذکرہ گزرا ہے. اگرچہ روئے سخن تو یہود کی طرف تھا، لیکن ضمناً نصارہ کا بھی تذکرہ ہوا اور کہیں کہیں مقامات پر مشرقین مکہ کا بھی ذکر ہوا. اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ کلام شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ کلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ان دونوں کے درمیان میں مناسبت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں ان کو اپنا بزرگ اور اپنا پیشوا مانتے تھے، اور ان تینوں کا خیال یہ تھا اپنے اپنے خیال کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہی حامی تھے اور ہم انہی کے دین کی پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل دین تھا اور آپ کی اصل تعلیمات تھیں وہ کیا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ کی طرف بھی آپ اپنی اہلیہ کو، عشیر خار بچے کو لے کر تشریف لائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طرح کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دی ہیں. اور قرآن مجید کے اندر آپ کا تذکرہ بہت جگہ پر آیا ہے، اور آپ کے نام کی ایک مستقل صورت بھی 14ویں پارے کے اندر موجود ہے، سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے اندر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اور بزرگ پیغمبر گزرے ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. صاحبزادے تو خیر اور بھی تھے، لیکن پیغمبر ان دونوں میں صاحبزادوں میں سے یہ دو ہی تھے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسی مناسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہوئی ہے ان تمام اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر جو گزری ہیں بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ ذکر گزرا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی سارے انبیاء بھیجے جن کو بنی اسرائیلی سلسلے کے انبیاء کہا جاتا ہے. لیکن بنی اسرائیل والوں کی مسلسل نافرمانیوں اور سرکشیوں اور ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے اب دینی قیادت اور پیشوائی کا جو منصب تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے منتقل کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں دیا جانے والا تھا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ضروری تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. یہ چند باتیں کیا تھیں؟
ان کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی تھی کہ جو ایک بت گھر کا اور بت تراش کا گھر تھا، کیونکہ آپ کے والد آزر جو ہے وہ یہ بت تراش تھے، بت بنایا کرتے تھے اور دوسروں کو بت بیچا کرتے تھے اور خود بھی بت پرستی کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے گھر کے اندر جہاں پر باپ ہی بت پرست ہو اور باپ ہی بت گھر ہو، ایسے گھرانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک آزمائش تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے پیغمبر جو ہے نا وہ نبوت سے پہلے بھی شرک سے بیدار اور پاک ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر پیدا کیے گئے وہ دور نمرودی دور تھا، اور نمرود بہت بڑا خدائی کا دعوے دار گزرا ہے اور اس نے اپنی عبادت کی پر لوگوں کو لگا رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کرنا اور اس کو بھی توحید کی دعوت دینے کی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک آزمائش تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کلمات کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا شام کی طرف، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی حاجرہ اور شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، وہاں پر اکیلے چھوڑ کر جانے کا حکم ملا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہماری راہ میں قربان کیا جائے، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تو غرض ہے کہ بہت ساری آزمائشیں تھیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ انہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے رب نے چند باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو اور ان امتحانوں کو پورا کر دکھایا، ان کے اندر پورے استقامت کے ساتھ اور پوری کامیابی کے ساتھ گزر گئے اور کامیاب ہوئے۔ تو جب ان امتحانوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا اعلان ہوا، فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ امام جو ہے نا اس کے کئی معنی آتی ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے سردار، ایسا پیشوا کہ جس کی پیچھے پیچھے چلا جائے، جس کی ابتدا کی جائے۔ اسی معنی کر جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اس کی ابتدا کی جائے۔ تو ایک امام کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی کی رہنمائی کے اندر، کسی کی قیادت کے اندر چلے اور کسی کی اتباع کرے، اس کے پیچھے چلے۔ اور دوسرا امام کا معنی ہوتا ہے رہنما، دینی رہنما، دینی اعتبار سے جو دوسروں کی رہنمائی کرنے والا ہے، دوسروں کو راہ دکھانے والا ہے، ایسے شخص کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ جو حضرات ائمہ کرام گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام اسی معنی کر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دینی رہنمائی کرنے والے ہیں، اس اعتبار سے ان کو امام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں، تو یہاں سے یہ دوسرا معنی مراد ہے، یعنی آپ کو سارے لوگوں کے لیے دینی رہنما اور دینی پیشوا بنانے والا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو یہود بھی تسلیم کرتے تھے اور نصارہ بھی تسلیم کرتے تھے اور مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ ہمارے امام اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قال من ذریتی، جب یہ انعام حاصل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی یہ دعا تھی سوالیہ انداز کے اندر کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی بعضوں کو امام بنا دے، بعضوں کو دینی رہنمائی اور پیشوائی کا منصب عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ جو وعدہ ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ جہاں ظالموں سے مراد ہے مشرک اور کافر، مراد یہ ہے کہ یہ جو منصب امامت ہے اور منصب نبوت ہے یا منصب قیادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منصب کسی ظالم کو نہیں ملے گا، یعنی جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اس کو یہ منصب حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ کسی کافر اور کسی مشرک کو آج تک کسی نے دینی پیشوا یا دینی مقتدا نہیں کہا، اللہ کوئی کہہ سکتا ہے، اور اس طریقے سے نماز پڑھانے کے لیے بھی کسی مشرک اور کافر کو آگے نہیں کیا جاتا، اور اس کے لیے موحد اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینی پیشوائی اور دینی امامت اور قیادت کے لیے صرف کسی دینی امام کا بیٹا یا پوتا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علیحدہ سے قابلیت اور لیاقت ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی امام کے بیٹے کے اندر یا اس کے پوتے کے اندر یا اس کی اولاد کے اندر کوئی قابلیت ہے دینی رہنمائی کی تو پھر تو وہ امام اور پیشوا بن سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر قابلیت اور لیاقت نہیں ہے تو پھر وہ صرف اس وجہ سے کہ امام کا بیٹا ہے اس وجہ سے اس کو امام بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں ان بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں، لیکن ان کی اولادوں میں سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی اولادوں کو بھی امام قرار دیا جائے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام گزرے ہیں تو کہیں نہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے بیٹے کو کسی نے امام کہا ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو بھی امام کہا ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبوت اور جو رسالت ہے یہ بھی نسل کے اندر نہیں چلتی، میراث کے طور پر نہیں چلتی، یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سمجھتے ہیں مناسب سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نبوت اور رسالت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو آپ نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال، آپ نے عرض کی ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یزال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو شامل نہیں ہوگا۔